بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میں زندگی کا لطف کہاں سے لاؤں؟ میں کیسے مسکراؤں؟ میں کھانا کیسے کھاؤں اور چین کیسے پاؤں؟ میں رات کو سکون کی نیند کیسے سوؤں؟ معزز ناظرین، بیت المقدس کی آزادی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تڑپ کا بخوبی اندازہ ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو تاریخ اسلام کے ایک عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے حالات و واقعات، ان کے زیر قیادت ہونے والی فتوحات، بالخصوص بیت المقدس کی تاریخی فتح کے بارے میں ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ 1138 عیسوی عراقی شہر تکریت میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کے والد کردش اور والدہ ترکش تھیں۔ فوجی تربیت میں دلچسپی کے باوجود آپ نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ آپ نے لاجک، فلسفی، سوشیولوجی، فقہ، تاریخ، آرٹس اور سائنسز کے مضامین پڑھے۔ آپ نے اپنی تعلیم دمشق کی حدیث یونیورسٹی سے حاصل کی۔ مشرقی اور مغربی تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی تعریف کی اور سب نے متفقہ طور پر آپ کو ایک نیک، رحم دل، خوشباش، بہمت اور بہادر جنگجو بیان کیا۔ 26 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ مل کر ریاست کی کئی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ صلاح الدین ایوبی جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، یروشلم کی فتح کے لیے تقدیر ان کا راستہ بناتی گئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطان نور الدین زنگی نے اپنے زیر حکومت تمام ترکش ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جزوی اسلامی اتحاد قائم کر کے صلیبیوں سے کئی شہروں کو کامیابی سے واپس لے لیا۔ جب مصر کی فاطمی ریاست بحران کا شکار ہوئی تو انہوں نے سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے اپنے فوجی کمانڈرز شیر کوہ اور صلاح الدین کو روانہ کیا۔ شیر کوہ نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا اور ان کامیابیوں کے باعث شیر کوہ کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر بھی بنے۔ 31 سال کی عمر میں انہوں نے مصر کے وزیر اور ریاست کے ولی دونوں عہدے بخوبی نبھائے۔ مصر کا کنٹرول پاتے ہی انہوں نے فوج کو منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے اور نئے ادارے قائم کیے۔ بالآخر 1171 میں سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی انتقال فرما گئے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھی 3 آرزوئیں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جدوجہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کروانا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غم زدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے اور مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے۔ وہ مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں سے ٹپکتے رہتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی آزادی کے لیے پرعزم تھے۔ مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیار بکر، اورفا، حران، شام، موصل، حلب، رفح، حبور، نسبین اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ اس کے بعد شمالی فلسطین طبریہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ ان کا مقصد یروشلم کے صلیبی بادشاہ اور اس کی فوج کو شمالی فلسطین طبریہ کے قریب حطین میں لانا تھا۔ حطین کی جنگ 4 جولائی 1187 کو شروع ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے بادشاہ گیوفلوسیان کے زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصان کے بعد مسلمانوں کو پوری یروشلم کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ انہوں نے عکا، طبریہ، اسکلان، نابلس، رملہ اور غزہ سمیت بہت سے قلعے فتح کیے۔ چند ہی ہفتوں میں سلطان نے یروشلم
کا گھیراؤ کیا۔ صلیبیوں نے گھیراؤ توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول نہ رکھ سکیں گے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستہ کی درخواست کی، اپنی جان بخشی، فصلوں کی حفاظت، گھروں کا تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پیشکش کو قبول کیا کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کا تحفظ یقینی بنانا اور جنگ کو طول دے کر مزید ہلاکتوں سے بچنا چاہتے تھے۔ آخرکار واقعہ معراج کے مقدس موقع پر یعنی 27 رجب 832 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن یروشلم صلیبیوں سے واپس لے لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ رہی بلکہ ان کی کامیابی سے ایک منظم اور ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔ ان کی قیادت میں بے شمار مسجدیں، مدرسے اور ہسپتال تعمیر ہوئے۔ یہ اسلامی دنیا میں علم کے عروج کا زمانہ تھا۔ علماء کو ریاست میں اکٹھا کیا گیا۔ علماء اور طلباء نے بہت سی کتابیں لکھی۔ دنیا میں انصاف کے قیام اور اسلام کے حسن کو ناآشنا لوگوں تک پہنچانے کا خواب لیے اپنی طرز حکومت کی بدولت وہ اپنے بعد آنے والے کئی حکمرانوں کے لیے روشنی کا مینار بنے۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا اور اس مقصد نے انہیں زندہ رکھا۔ بیت المقدس کی فتح اسلام کے حسن سے آشنا اس شخص کے حصے میں آئی تو آخر آج ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟ اسلام کے اس عظیم سپاہی نے 4 مارچ 1193 عیسوی کو دمشق میں وفات پائی۔